سازش۔ چند دن بعد وزیر اعظم کے محل کے ایک کشادہ کمرے میں امرائے سلطنت تازہ صورتحال پر تبصرہ کر رہے تھے۔ طاہر بن یوسف کی تقریریں موضوع بحث تھیں۔ ایک عہدیدار نے کہا، وہ ایک دیوانہ ہے، اس کا علاج اس کے سوا کچھ نہیں کہ اسے گرفتار کر لیا جائے، اور جب خلیفہ کا حکم بھی یہی ہے تو ہمیں سہل انگاری کے کام نہیں لینا چاہیے۔ دوسرے نے کہا، اس نے کسی ایک شخص پر الزامات نہیں لگائے، لیکن بغداد کے لوگوں کی نظر میں ہم سب مجرم ہیں، اس کا تدراک فوراً ہو جانا چاہیے۔ ہمارے لیے سب سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ بغداد کے ہر فرقے کے افراد اس کے گرد جمع ہو رہے ہیں۔ گزشتہ 40 برس سے میں نے شیعہ اور سنی کو ایک ساتھ چلتے نہیں دیکھا، لیکن اب یہ سنا ہے کہ ان کے مکان کے ایک دروازے پر شیعہ پہرا دے رہے ہیں اور دوسرے پر سنی۔ گزشتہ شب چوک مامونیہ میں مناظرہ ہونے والا تھا، میں خود وہاں موجود تھا۔ اس نے قبل از وقت وہاں پہنچ کر تقریر شروع کر دی، اور شاید گزشتہ 2 صدیوں میں یہ پہلا موقع تھا کہ ایک شخص تمام فرقوں کو کوس رہا تھا اور سامعین خاموش تھے۔ اور جب اس نے یہ سوال کیا کہ تم اب بھی بننا چاہتے ہو، تو اکثر نے نفی میں جواب دیا۔ اور اس کی تقریر کے بعد سب سے زیادہ عجیب بات یہ تھی کہ شیعہ اور سنی ایک دوسرے سے بغلگیر ہو رہے تھے۔ اس لیے ہم اسے دیوانہ کہہ کر اپنے آپ کو دھوکہ دیں گے۔ اگر اسے اس وقت گرفتار کیا گیا تو بغداد کے عوام ہمارے متعلق یہ سمجھنے میں حق بجانب ہوں گے کہ ہم واقعی کسی سازش کے انکشاف سے ڈرتے ہیں، اور مجھے یہ خدشہ ہے کہ وہ پرامن طریقے سے گرفتار ہونے کے لیے تیار بھی نہ ہوگا۔ ہمیں جلد بازی کے بجائے تدبر سے کام لینا چاہیے۔ نیا وزیر خارجہ محلب بن داؤد، جو اس سے قبل وحید الدین کا نائب رہ چکا تھا، ایک نوجوان تھا۔ لوگ اس کے علم کے معترف تھے، اور اس کے متعلق یہ بات مشہور تھی کہ وہ بہت دور کی سوچتا ہے۔ وزیر اعظم نے اس کی رائے دریافت کی تو اس نے کہا، میرے خیال میں ہمیں پہلی تقریر کے بعد ہی اسے گرفتار کر لینا چاہیے تھا۔ اب اس نے ہماری کوتاہی سے فائدہ اٹھا کر احمقوں کی ایک بڑی جماعت کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ اب اس پر ہاتھ ڈالنا خطرناک ضرور ہے، لیکن بغداد کی بغاوت سے بچانے کے لیے ہمیں یہ خطرہ مول لینا پڑے گا۔ ناظم شہر نے اٹھ کر کہا، اگر وزیر خارجہ یہ سمجھتے ہیں کہ میری طرف سے کوتاہی ہوئی ہے تو میں یہ بتانا ضروری خیال کرتا ہوں کہ میں نے اسی رات اس کے مکان پر چھاپا مارا تھا، مگر وہاں اس کے نوکروں کے سوا اور کوئی نہ تھا۔ اگلی رات مجھے جاسوسوں نے بتا دیا کہ وہ شہر کی ایک مسجد میں ہے۔ میں نے 200 سپاہی وہاں بھیجے، لیکن اس کی حفاظت کے لیے وہاں 3000 نوجوان موجود تھے۔ وزیر اعظم نے جواب دیا، ہمارے سپاہیوں اور افسروں میں سے بہت سے لوگ اس کے طرفدار بن چکے ہیں۔ میرے مکان پر بھی گزشتہ دنوں جتنے فیصلے ہوئے ہیں، اسے کسی نہ کسی طرح ان کی اطلاع ملتی رہی ہے۔ ایک شام ہمیں پتہ چلا کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد جامع مسجد میں تقریر کرے گا۔ میں نے 500 سپاہی شہری لباس میں وہاں بھجوا دیے۔ انہیں یہ ہدایات تھی کہ تقریر کے بعد اس کے گرد گھیرا ڈال لیں، اور جس وقت وہ مسجد سے باہر نکلے اسے گرفتار کر لیں۔ لیکن اسے بروقت پتہ چل گیا اور وہ مسجد میں نہ آیا۔ اب خلیفہ کا یہ حکم ہے کہ اسے بہر صورت گرفتار کیا جائے، اور ہمارے لیے اس حکم کی تعمیل کے سوا کچھ چارہ نہیں۔ 50 مفتیوں نے آج یہ فتویٰ دے دیا ہے کہ وہ باغی ہے۔ کل یہ فتویٰ مشتہر کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد ہم عوام کا رد عمل دیکھ کر مناسب قدم اٹھائیں گے۔ باقی عمرہ چلے گئے، لیکن محلب بن داؤد کچھ دیر وزیر اعظم کے ساتھ باتیں کرتا رہا۔ محلب نے پوچھا، آپ کو معلوم ہے کہ بغداد میں اس کے پرانے دوست کون کون ہیں؟ وزیر اعظم نے جواب دیا، قاسم کو سب پتہ ہے۔ محلب کی درخواست پر وزیر اعظم نے ایک خادم کو حکم دیا اور وہ قاسم کو بلا لایا۔ قاسم کی آمد پر وزیر اعظم اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلا گیا، اور قاسم اور محلب دیر تک باتیں کرتے رہے۔ قاسم کہہ رہا تھا، میرے خیال میں اس کے دوستوں میں سے صرف افضل ایسا ہے جس سے ہم کام لے سکتے ہیں۔ اسے طاہر کے ساتھ دلچسپی ضرور ہے، لیکن اس نے عبدالعزیز، مبارک اور عبدالملک کی طرح ملازمت سے استعفیٰ نہیں دیا۔ محلب نے پوچھا، اگر آپ اسے کل شام یہاں کھانے کی دعوت دیں تو وہ آ جائے گا؟ وہ پچھلے دنوں چند بار مجھ سے مل چکا ہے، اور میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے تعلقات اس قدر برے نہیں۔ ایک دن اس نے اپنی گزشتہ گستاخیوں کے لیے معذرت بھی کی تھی،
اور جب تک وہ حکومت کا ملاز ہے ہم اسے کئی سبز باغ دکھا سکتے ہیں۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو اسے یہاں لانے کا کام نئے سپہ سالار کے سپرد کر دیا جائے۔ محلب نے اٹھ کر مصافحہ کرتے ہوئے کہا، تو بہت اچھا، کل آپ کے ہاں میری سپہ سالار اور افضل کی دعوت ہے۔ صفیہ آج بھی حسب معمول برآمدے کی چھت پر کھڑی اس کمرے کے روزن سے کان لگا کر بہت کچھ سن چکی تھی۔ جب قاسم اور محلب باہر نکل گئے تو وہ نیچے اتر کر اپنے کمرے میں پہنچی۔ اس نے برابر کے کمرے میں جھانک کر دیکھا، سکینہ سو رہی تھی۔ صفیہ سونے سے پہلے روز کے ہر تازہ واقعات کے متعلق ایک مختصر سا مضمون لکھ کر الصبح محل کے دروازے کے ایک پہرے دار کو پہنچایا کرتی تھی۔ وہ حسب معمول کاغذ اور قلم لے کر بیٹھ گئی، لیکن چند سطور لکھنے کے بعد اس کے دل میں ایک نیا خیال پیدا ہوا، اور یہ خیال اس کے دل کے خاموش تاروں کے لیے ایک مضطرب بن گیا۔ پھر ہلکے اور میٹھے سر بلند ہوتے گئے اور اسے محسوس ہونے لگا کہ دلکش نغمہ ایک مہیب ترانہ بن کر ساری کائنات کو اپنی آغوش میں لے رہا ہے۔ ایک آندھی تھی جو اسے اڑائے لے جا رہی تھی، ایک سیلاب تھا جو اسے بہائے لے جا رہا تھا۔ بادلوں کی گرج اور تند ہواؤں کی چیخیں خوفناک تھی، لیکن اسے اس آندھی کے ساتھ اڑانے کا خوف نہ تھا۔ سیلاب کی لہریں حوصلہ شکن تھیں، لیکن وہ بہنا چاہتی تھی۔ اس کی زنجیریں ٹوٹنے لگیں، قید خانے کے دروازے کھلنے لگے، بغداد کے اونچے ایوان اس کی نگاہوں سے روپوش ہو رہے تھے۔ وہ طاہر کے ساتھ صحرائے عرب کے ایک نخلستان میں کھڑی تھی۔ جذبات کی ہیجان میں کامتے ہوئے قلم اس کے ہاتھ سے گر پڑا اور اس نے محسوس کیا کہ ساز ہستی کے تار اچانک ٹوٹ گئے ہیں۔ کشادہ کمرے اسے خفت نظر آنے لگے۔ اس نے گرا ہوا قلم اٹھایا، لیکن لکھنے کے بجائے کاغذ پر الٹی سیدھی لکیریں کھینچنے لگی اور پھر کچھ سوچ کر خالی جگہوں پر طاہر بن یوسف کا نام لکھنے لگی۔ پھر اس نے کاغذ پھاڑ کر پھینک دیا اور اٹھ کر بستر پر لیٹ گئی۔ وہ بار بار یہ کہہ کر اپنے دل کو تسلی دے رہی تھی، میں اسے ملوں گی، میں اسے سمجھا سکوں گی کہ اب بغداد میں تمہارا ٹھہرنا خطرناک ہے۔ میں اس کا دامن تھام کر کہوں گی کہ مجھے اس قفس سے نکالو، میرا یہاں کوئی نہیں۔ وہ شاید یہ گوارا نہ کرے، لیکن میں اسے بغداد چھوڑ کر گھر جانے پر آمادہ کر سکوں گی، اور پھر میں چچا سے کہوں گی، نہیں، سکینہ سے کہلواؤں گی اور وہ مان جائیں گے۔ اگر نہ مانیں گے تو مجھے اس کی پرواہ نہ ہوگی۔ بغداد کا کوئی قافلہ مجھے وہاں پہنچا دے گا، لیکن ایسی صورت میں وہ مجھے دھتکار تو نہ دے گا۔ نہیں نہیں، وہ ایسا نہیں، وہ میرا ہے، وہ میرا ہے، طاہر بدو، میرا بدو۔ وہ سو گئی۔ نیند کی حالت میں بھی اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ اگلی رات قاسم کے دسترخوان پر نیا سپہ سالار محلب اور افضل موجود تھے۔ کھانے کے بعد وہ دریا کے کنارے قاسم کی ملاقات کے کمرے میں پہنچے۔ کھانے کے کمرے کے روزن سے کان لگا کر صفیہ طاہر کے متعلق کوئی خاص بات نہ سن سکی۔ جب وہ دوسرے کمرے میں جانے کے لیے اٹھے تو وہ ان سے پہلے ہی تنگ سیڑھی کے راستے باہر کی گیلری میں، جہاں اس کمرے کے دریچے کھلتے تھے، جا پہنچی۔ وہ آ کر بیٹھ گئے تو تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں۔ بالآخر محلب نے سپہ سالار سے کہا، وزیر اعظم کا خیال ہے کہ افضل کو فوج میں کوئی بڑا عہدہ دیا جائے۔ کل قاسم نے میرے سامنے ان کی تعریف کی تھی۔ فوج میں قابل اور وفادار نوجوانوں کی بہت ضرورت ہے۔ وزیر اعظم کو عبدالعزیز اور عبدالملک سے بہت امید تھی، لیکن میں نے سنا ہے کہ وہ مستعفی ہو کر طاہر بن یوسف کی حمایت کر رہے ہیں۔ سپہ سالار نے کہا، اگر وزیر اعظم چاہیں تو میں ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ محلب نے کہا، اس کے علاوہ ہمیں مصر کے لیے نئی سفیر کی ضرورت ہے۔ اگر عبدالملک کی وفاداری مشکوک نہ ہوتی تو میرے نزدیک وہ عہدے کے لیے نہایت موزوں تھا، لیکن مجھے افسوس ہے کہ طاہر بن یوسف نے اچھے بھلے نوجوانوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ کیوں قاسم، تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر میں خلیفہ سے سفارش کروں تو افضل اس ذمہ داری کو سنبھال سکے گا؟ قاسم نے جواب دیا، مجھے ان کی صلاحیتوں کا اعتراف ہے، لیکن ڈر ہے کہ شاید عبدالملک اور عبدالعزیز کے دوست ہونے کی وجہ سے یہ بغداد چھوڑنا پسند نہ کریں۔ افضل کی حالت اس بچے کی سی تھی جس کے سامنے اچانک کھلونوں کا ڈھیر لگا دیا گیا ہو۔ وہ وزیر اعظم کے محل میں سپہ سالار اور وزیر خارجہ کے ساتھ کھانا کھا چکا تھا۔
بغداد میں اس کے لیے سپہ سالار کا دست راست اور مصر میں اس کے لیے سفیر بننے کے دروازے کھل چکے تھے۔ اسے اپنی زندگی میں پہلی بار اپنی اہمیت کا احساس ہوا۔ اس نے جھجکتے ہوئے کہا، اگر میں بغداد کی کوئی خدمت کر سکوں تو کسی کی دوستی میرے راستے میں حائل نہیں ہو سکتی۔ محلب نے فوراً جواب دیا، آپ بغداد کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کے لیے بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ عبد الملک اور عبدالعزیز کو افسوسناک تباہی سے بچانا چاہتے ہیں تو آپ کے سامنے صرف ایک ہی راستہ ہے۔ وہ کیا؟ انہیں سمجھائیں۔ افضل نے جواب دیا، میری زبان طاہر کا جادو نہیں توڑ سکتی۔ طاہر کے متعلق ہمیں اب یہ معلوم ہو چکا ہے کہ وہ خوارزم کے ایما پر بغداد میں بغاوت کروانا چاہتا ہے۔ جس دن اس کا مقصد پورا ہوگا وہ خوارزم چلا جائے گا، لیکن اس کی کارگزاری کی سزا اس کے دوستوں کو بھگتنا پڑے گی۔ افضل جانتا تھا کہ یہ طاہر کے خلاف ایک بہتان ہے، لیکن جب انسان کے دل پر بری خواہش پیدا ہو جاتی ہے تو وہ ضمیر کو تسلی دینے کے لیے غلط باتوں پر بھی یقین کر لیتا ہے۔ وہ بولا، اگر یہ بات ہے تو آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ محلب نے کہا، ہم اسے گرفتار کرنا ضروری سمجھتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ فوج کے ساتھ ان لوگوں کا تصادم ہو جنہیں اس نے جھوٹی سچی باتوں سے اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ ایک مجرم کو گرفتار کرنے کے لیے کئی بے گناہوں کا خون بہایا جائے۔ ہم طاہر کے ساتھ کوئی سختی نہیں کرنا چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اسے سمجھا بجھا کر یہاں سے نکال دیا جائے۔ اس کے چلے جانے کے بعد یہ فتنہ خود بخود ٹھنڈا ہو جائے گا۔ افضل کا دل گواہی دے رہا تھا کہ یہ جھوٹ ہے۔ یہ لوگ اس کے خون کے پیاسے ہیں، لیکن اس کے ضمیر کے لیے یہ ایک اور تسلی تھی۔ اس نے کہا، اگر آپ مجھے یقین دلائیں کہ اس پر سختی نہیں کی جائے گی تو میں آپ کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہوں۔ محلب نے کہا، اس پر سختی کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مجھے تو یہ بھی یقین ہے کہ اس کی نیت بری نہیں۔ خلیفہ یا حکومت کے کسی عہدیدار کے متعلق غلط فہمی میں مبتلا ہو کر اگر وہ بغداد کے لوگوں کو بھڑکانے کے بجائے سیدھا ہمارے پاس آتا تو ہم اس کی غلط فہمی دور کر سکتے تھے، لیکن اب جب تک وہ گرفتار نہیں ہوتا ان کے ساتھ ہم بات تک نہیں کر سکتے۔ میرے لیے یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ اتنا بہادر نوجوان قوم کے کام آنے کے بجائے قوم میں اشتعال ڈال رہا ہے، اور وہ بھی ایک غلط فہمی کی وجہ سے۔ میں نے اس کے ساتھ ملاقات کی کوشش کی، لیکن اس کی خفیہ محفلوں تک رسائی نہیں ہو سکی۔ اگر آپ میری مدد کریں تو یہ ایک بہت بڑا کام ہوگا۔ سپہ سالار نے کہا، افضل اگر اس بارے میں کچھ کر سکتا ہے تو یہ یقیناً آپ کا ساتھ دے گا۔ قاسم نے کہا، آپ اطمینان رکھیے، جو شخص مسلمانوں کی بہتری کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے کی ہمت رکھتا ہے وہ کسی کی دوستی کی پرواہ نہیں کرے گا۔ افضل کے ضمیر پر اب ملامت کا بوجھ ہلکا ہو چکا تھا۔ اس نے کہا، بات یہ ہے کہ میں چونکہ ابھی تک فوج سے مستعفی نہیں ہوا، وہ مجھ پر زیادہ اعتماد نہیں کرتے۔ طاہر کے چند ٹھکانے مجھے معلوم ہیں، لیکن یہ معلوم نہیں کہ آج وہ کہاں ہوگا۔ اسے صرف رات کے سونے کے وقت پکڑا جا سکتا ہے، دن کے وقت اس کے گرد بہت آدمی ہوتے ہیں۔ میں ایک دن تک آپ کو پتہ دے سکوں گا کہ وہ ان دنوں کہاں سوتا ہے۔ محلب نے کہا، اگر آپ اس مہم میں کامیاب ہوئے تو مجھے یقین ہے کہ خلیفہ اور وزیر اعظم ذاتی طور پر آپ کا شکر ادا کریں گے، اور ممکن ہے کہ آپ کو نہایت اہم عہدے کا مستحق سمجھا جائے گا۔ افضل نے کہا، لیکن آپ یہ وعدہ یاد رکھیے کہ طاہر کے ساتھ برا برتاؤ نہیں کیا جائے گا۔ محلب نے جواب دیا، میں اس وعدے پر قائم ہوں۔ محلب نے اٹھتے ہوئے قاسم سے کہا، ابھی وزیر اعظم سے ان باتوں کا ذکر نہ کیجیے۔ قاسم نے جواب دیا، نہیں، میں خود چاہتا ہوں کہ جب تک ہم اس مقصد میں کامیاب نہیں ہوتے ہماری دوڑ دھوپ کا کسی کو علم نہ ہوگا۔ قاسم اپنے مہمانوں کو رخصت کرنے کے لیے باہر کے دروازے تک ان کے ساتھ آیا۔ دروازے پر پہنچ کر محلب نے کہا، کل وزیر اعظم نے شکایت کی تھی کہ ان کے جاسوسوں سے آپ کا محل محفوظ نہیں، کسی نے آج بھی ہماری باتیں سن لی ہوں تو؟ قاسم نے ہنستے ہوئے جواب دیا، اس کمرے کی چھت میں صرف کبوتروں کا ایک جوڑا رہتا ہے اور ان کے کان ہیں، زبان نہیں۔ لیکن واپس آتے وقت قاسم کسی قدر پریشان ہو کر اس سوال کے متعلق سوچ رہا تھا۔ اسے خدشہ محسوس ہونے لگا
کہ اگر طاہر کو اس سازش کا پتہ چل گیا تو اس کی آئندہ تقریر بہت سخت ہوگی۔ راستے میں پھولوں کی کیاری سے اس نے چند پھول توڑے اور اپنے کمرے کے دروازے پر پہنچ کر وہ تھوڑی دیر کے لیے کھڑا سوچتا رہا اور پھر مسکراتا ہوا صفیہ کے کمرے کی طرف چل دیا۔ خدا جانے اسے مجھ سے اس قدر چڑ کیوں ہے، وہ بار بار اپنے دل میں کہہ رہا تھا۔ اگر وہ سو رہی ہوتی تو قاسم دبے پاؤں اس کے بستر پر پھول رکھ کر چلا آتا، لیکن اس کے کمرے کے نیمواں دروازے میں روشنی آ رہی تھی۔ وہ دروازے کے قریب پہنچ کر رکا اور کچھ سوچ کر واپس چل دیا، لیکن 2-3 قدم چلنے کے بعد اسے کمرے کے اندر کسی کے آہستہ آہستہ بولنے کی آواز آئی۔ سکینہ اور صفیہ ایک دوسرے کو سوتے وقت کہانیاں سنایا کرتی تھیں، لیکن یہ آواز قدرے موٹی تھی۔ پھر اسے صفیہ آہستہ آہستہ بولتی سنائی دی اور وہ جلدی سے مڑ کر دروازے کے قریب جا کھڑا ہوا۔ دیکھو، یہ باتوں کا وقت نہیں، تم جلدی جاؤ، میں بار بار تمہیں تکلیف نہیں دوں گی۔ یہ لو میری انگوٹھی، میں تمہیں اور بھی بہت کچھ دوں گی۔ قاسم جلدی سے پیچھے ہٹ کر ایک ستون کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ دروازہ کھلا اور ایک لونڈی تیزی سے قدم اٹھاتی ہوئی قاسم کے قریب سے گزر گئی۔ قاسم دبے پاؤں وہاں سے نکلا اور ایک اور راستے سے لونڈی سے پہلے محل کی سیڑھیوں پر جا پہنچا۔ لونڈی نے نیچے اترتے ہوئے اسے دیکھا اور ٹھٹک کر رہ گئی۔ تم اس وقت کہاں جا رہی ہو؟ قاسم نے سوال کیا۔ جی میں… لونڈی خوفزدہ ہو کر کانپنے لگی۔ قاسم نے تسلی دیتے ہوئے کہا، میں بھوت نہیں ہوں، تم ڈرتی کیوں ہو؟ ادھر آؤ۔ قاسم اسے بازو سے پکڑ کر اپنے کمرے میں لے گیا۔ بتاؤ کہاں جا رہی تھی تو؟ لونڈی نے چند الٹے سیدھے بہانے کیے، لیکن قاسم نے ایک چمکتا ہوا خنجر نکال کر دکھایا تو وہ چلائی، میں سب کچھ بتا دیتی ہوں، مجھے صفیہ نے خط دے کر بھیجا ہے۔ کہاں؟ دروازے کے ایک پہرے دار کے پاس۔ بکتی ہو تم؟ قاسم نے خنجر کی نوک اس کے سینے پر رکھ دی۔ نہیں نہیں، میں سچ کہتی ہوں، مجھے معلوم نہیں کہ وہ پہرے دار یہ خط کہاں لے جائے گا۔ وہ خط کہاں ہے؟ لونڈی نے اپنی آستین سے ایک ریشمی رومال نکالا اور اس کے اندر لپٹا ہوا کاغذ نکال کر قاسم کے ہاتھ میں دے دیا۔ قاسم نے یہ رقعہ پڑھا۔ مختصر تحریر یہ تھی، آپ کے متعلق ایک خطرناک فیصلہ ہو چکا ہے۔ افضل آپ کو پکڑوانے کا عہد کر چکا ہے۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو میں زبانی کہنا ضروری سمجھتی ہوں۔ قاصد آپ کو وہ جگہ بتا دے گا جہاں آپ مجھے کسی خطرے کا سامنا کیے بغیر مل سکتے ہیں۔ خدا کے لیے ضرور آئیں۔ غصے سے قاسم کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ لونڈی اس کی صفاق آنکھوں کی تاب نہ لا کر رونے لگی۔ خاموش! قاسم نے گرج کر کہا، میں بے قصور ہوں، مجھ پر رحم کیجیے، میں ایک لونڈی ہوں۔ میں صفیہ کے حکم کی تعمیل سے انکار کیسے کر سکتی تھی؟ مجھے معاف کیجیے۔ تمہارے بچاؤ کی یہی صورت ہے کہ تم مجھ سے کوئی بات نہ چھپاؤ۔ میں سب کچھ بتانے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے پوچھا، صفیہ نے ملاقات کے لیے کون سی جگہ بتائی ہے؟ اور وہ پہرے دار کون ہے جس کے پاس تم یہ خط لے جا رہی ہو؟ وہ سعید ہے، اور صفیہ نے مجھے کہا ہے کہ سعید اسے جنوبی دروازے پر لے آئے۔ اس سے پہلے بھی کبھی ان کی ملاقات ہوئی ہے؟ نہیں۔ پیام رسانی؟ ہاں۔ تمہیں معلوم نہیں کہ جس کے پاس یہ پیغام لے جاتے ہیں وہ کون ہے؟ جی نہیں، اس کا صرف سعید اور جنوبی دروازے کے پہرے دار کو علم ہے۔ صفیہ نے مجھے صرف یہ بتایا ہے کہ وہ ایک بے گناہ کی جان بچانا چاہتی ہے۔ بہت اچھا، تم ابھی یہ رقعہ سعید کو جا کر دے دو، لیکن اگر تم نے اسے یہ بتایا کہ میں نے یہ رقعہ دیکھ لیا ہے تو تمہیں ہاتھ پاؤں باندھ کر دجلہ میں پھینک دیا جائے گا، اور واپس آ کر صفیہ سے بھی اس بات کا ذکر نہ کرنا۔ لیکن اگر اس نے یہ پوچھا کہ تم نے دیر کیوں لگائی تو تم کیا جواب دو گی؟ لونڈی نے کچھ سوچ کر جواب دیا، میں نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی، میں یہ کہوں گی کہ میں نماز کے لیے رک گئی تھی۔ تم بہت ہوشیار ہو، یہ لو، تمہیں اور بھی بہت کچھ ملے گا۔ قاسم چند سنہرے سکے اس کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ سعید نے بغداد کی گنجان آبادی کی ایک تنگ گلی میں سے گزرنے کے بعد ایک پرانے مکان کے دروازے پر دستک دی۔ ایک شخص باہر نکلا اور سعید کو پہچان کر ایک اور تنگ گلی میں سے لے گیا۔ کوئی ضروری پیغام ہے؟ اس نے راستے میں سوال کیا۔ نہایت ضروری۔
تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ایک سہ منزلہ مکان کے دروازے پر رکے اور سعید کے ساتھی نے 5 دفعہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا۔ کسی نے اندر سے دروازے کی چھوٹی سی کھڑکی کھول کر باہر جھانکا اور سعید کے ساتھی کو پہچان کر دروازہ کھول دیا۔ سعید کے ساتھی نے کہا، انہیں اندر لے جاؤ۔ سعید اندر داخل ہوا تو پہرے دار نے پھر دروازہ بند کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد طاہر، عبدالعزیز اور عبدالملک صفیہ کا رخا پڑھ کر سعید سے طرح طرح کے سوالات پوچھ رہے تھے۔ سعید نے اس بات کی تصدیق کی کہ افضل محل میں گیا تھا اور یہ بھی بتایا کہ اس نے محلب اور سپہ سالار کو بھی وہاں آتے جاتے دیکھا ہے، لیکن وہ یہ نہ بتا سکا کہ صفیہ نے طاہر کو اس وقت کیوں بلایا ہے۔ تینوں دوست کچھ دیر اس موضوع پر بحث کرتے رہے۔ عبدالعزیز کی رائے یہ تھی کہ سپہ سالار، وزیر خارجہ اور وزیر اعظم نے افضل سے ہمارے ٹھکانے معلوم کر کے یقیناً کوئی خطرناک فیصلہ کیا ہوگا، اور صفیہ ایک عورت کی طرح آپ کے مقصد سے آپ کی جان کو زیادہ قیمتی خیال کرتی ہے۔ وہ غالباً آپ سے یہی کہے گی کہ آپ چاروں طرف سے خطرے میں گھرے ہوئے ہیں، اس لیے اپنی جان کی فکر کریں۔ عبدالملک نے کہا، میں اپنی معلومات کی روشنی میں صفیہ کو عام لڑکیوں میں شمار کرنے پر احتجاج کرتا ہوں۔ اگر اسے نسوانی جذبات کا اظہار ہی مقصود ہوتا تو وہ اس خط میں چند سطور کا اضافہ کر سکتی تھی۔ عبدالعزیز نے کہا، لیکن اس کے خط کا اختصار تو صرف یہ ظاہر کرتا ہے کہ اسے لکھنے کا موقع نہیں ملا۔ عبدالملک نے کہا، یعنی اسے کوئی مجبوری درپیش ہوگی، اسی مجبوری کی وجہ سے اس نے طاہر کو بلایا ہے۔ اب اگر طاہر نہ گیا تو وہ کیا خیال کرے گی؟ طاہر نے اٹھ کر تلوار سنبھالتے ہوئے کہا، اس نے مجھے خدا کے نام کا واسطہ دیا ہے، میں ضرور جاؤں گا۔ اس نے ایک دفعہ میری جان بچائی ہے، اگر میرے سر پر اس کا یہ احسان نہ ہوتا تو بھی میں اپنی قوم کی ایک بیٹی کی آواز پر لبیک ضرور کہتا۔ عبدالعزیز نے کہا، تو میں تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ نہیں، طاہر نے فیصلہ کن انداز میں کہا، ہمیں اس پر اعتماد کرنا چاہیے۔ اگر کوئی خطرہ ہوتا تو وہ مجھے وہاں تنہا پہنچنے کی دعوت نہ دیتی۔ وزیر اعظم کے محل کے جنوبی پھاٹک سے اندر داخل ہونے کے بعد طاہر کو چاند کی روشنی میں صفیہ دکھائی دی۔ وہ کھلی فضا سے نکل کر ایک گھنے درخت کے سائے میں کھڑی ہو گئی۔ طاہر نے اس کے قریب پہنچ کر کہا، کہیے، مجھے افسوس ہے کہ آپ کا ایک دوست غدار ہو گیا ہے۔ طاہر نے کہا، یہ بات آپ اپنے مکتوب میں ظاہر کر چکی ہیں۔ میں وہ ضروری باتیں پوچھنا چاہتا ہوں جن کا آپ نے خط میں ذکر کیا ہے۔ خشک پتوں کے اس انبار کی طرح جنہیں تیز بگولا اڑا کر لے جاتا ہے۔ صفیہ نے الفاظ کے جو ذخیرے جمع کیے تھے وہ منتشر ہو گئے۔ وہ خود اپنے دل سے پوچھ رہی تھی کہ میں نے اسے کیوں بلایا ہے۔ اس نے اپنے حواس پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، میری ایک درخواست ہے۔ میرے لیے آپ کی ہر درخواست حکم کا درجہ رکھتی ہے۔ حکومت آپ کو گرفتار کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ اگر چند دن وہ آپ کو پرامن طریقے سے گرفتار نہ کر سکے تو مجھے یقین ہے کہ وہ قوت کے استعمال سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ طاہر نے اطمینان سے کہا، مجھے معلوم ہے، تو خدا کے لیے یہاں سے چلے جائیے، آپ کو ہر وقت خطرہ ہے۔ میں خطرات سے نہیں ڈرتا، لیکن آپ کے مشورے سے پہلے ہی میں یہاں سے جانے کا ارادہ کر چکا ہوں۔ کب جائیں گے؟ بہت جلد، تو مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیے۔ طاہر نے چونک کر ایک قدم پیچھے ہٹ گیا، لیکن صفیہ نے آگے بڑھ کر اس کا دامن پکڑ لیا۔ اس نے کہا، یہ محل میرے لیے ایک قید خانہ ہے، دنیا میں میرا کوئی نہیں۔ میں اس زندگی سے تنگ آ چکی ہوں۔ میں مدینہ جا کر کسی جھونپڑی میں رہنا پسند کروں گی۔ مجھے بغداد سے نفرت ہے، مجھے ان ایوانوں سے نفرت ہے جہاں انسان کے بھیس میں سانپ رہتے ہیں۔ آپ کو شاید معلوم نہیں کہ میری منزل مدینہ نہیں، خوارزم ہے۔ میں وہاں جانے کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن وہاں کے حالات آپ کو معلوم نہیں۔ وہاں پہلے ہی قوم کی ہزاروں ایسی بیٹیاں موجود ہیں جن کا نگہبان کوئی نہیں۔ میں ان میں ایک اور کا اضافہ نہیں کرنا چاہتا۔ تو میں آپ کے واپس آنے تک انتظار کروں گی۔ آپ وعدہ کریں کہ آپ مجھے بھول نہیں جائیں گے۔ طاہر کو ثریا کا خیال آیا اور اس نے مغموم آواز میں کہا، مجھ سے غلطی ہوئی، میرا خیال تھا کہ آپ کو میرے مقاصد سے ہمدردی ہے۔
صفیہ ایک قدم پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے درد بھری آواز میں کہا، آپ جائیے، میں سمجھتی تھی کہ آپ اپنے دل میں انسانیت کا درد رکھتے ہیں، لیکن آپ خود پسند ہیں، آپ کو صرف اپنی ذات سے محبت ہے۔ طاہر نے کہا، کاش آپ کو معلوم ہوتا کہ میں کانٹوں پر چلنے کے لیے پیدا ہوا ہوں۔ میں آپ کو اپنے ساتھ نہیں گھسیٹ سکتا۔ آپ نے میرے ساتھ جو کچھ کیا ہے شاید میں اس کا بدلہ نہ دے سکوں۔ میری گردن ہمیشہ جھکی رہے گی۔ میں خود پسند نہیں ہوں، لیکن ایک سپاہی کی زندگی میں ایسے مرحلے آتے ہیں جب اسے اپنی زندگی کی عزیز ترین خواہشات قربان کرنا پڑتی ہے۔ وہ کسی کے پسینے کے بدلے خون تک گرانے کے لیے تیار ہوتا ہے، لیکن اسے فرض مجبور کرتا ہے تو وہ اس کے آنسوؤں کی بھی پرواہ نہیں کرتا اور میدان جنگ میں چلا جاتا ہے۔ آپ ایک عالیشان محل میں رہ کر بھی اپنا دم گھٹتا محسوس کرتی ہیں، لیکن ترکستان میں آپ کی ہزاروں بہنیں ایسی ہیں جنہیں اس کھلے آسمان کے نیچے سر چھپانے کو جگہ نہیں ملتی۔ اس وقت میری توجہ کی زیادہ حقدار وہ ہیں، اسلام کی بدنصیب بیٹیاں اپنی عراق، عرب اور مصر کے پرامن شہروں میں رہنے والی بہنوں کو پکار پکار کر یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر تمہارے بھائی، شوہر اور عزیز ہماری مدد کو پہنچ سکتے ہیں تو خدا کے لیے ان کا راستہ نہ روکو۔ صفیہ نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، مجھے معاف کیجیے، جائیے، خدا آپ کی مدد کرے۔ میں نے آپ کو غلط سمجھا، میں ایک عورت ہوں، جائیے۔ وہ دروازے تک اس کے ساتھ آئی۔ سعید کے اشارے سے پہرے دار نے دروازہ کھول دیا۔ طاہر نے ایک بار مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر بشاشت اور ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، آنسوؤں میں دھلی ہوئی حسین اور مقدس مسکراہٹ جو بیک وقت روح پرور تھی اور حوصلہ شکن بھی۔ آپ مجھ سے خفا تو نہیں؟ طاہر نے جھجکتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں، اس نے میٹھی آواز میں کہا، آپ مجھے بھول تو نہیں جائیں گے؟ طاہر تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا باہر نکلا۔ صفیہ دروازے میں کھڑی اسے دیکھنے لگی۔ وہ سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا کہ اچانک دائیں اور بائیں ہاتھ سے سپاہیوں کی دو ٹولیاں نمودار ہوئی۔ طاہر تلوار نکالنے سے بیشتر 15-20 آدمیوں کی گرفت میں آ چکا تھا۔ صفیہ نے جلدی سے کہا، سعید تم بھاگ جاؤ۔ سعید اور پہرے دار پوری رفتار سے محل کے ایک کونے کی طرف بھاگے۔ صفیہ دروازے سے نکلی، لیکن قاسم نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ لیا اور کہا، صفیہ تم نے آج بہت بڑا کام کیا ہے، چلو اب آرام کرو۔ اور وہ اس کی آہنی گرفت میں بے بس ہو کر ساتھ چل دی۔ چند قدم چلنے کے بعد قاسم نے رک کر سپاہیوں کو آواز دی، سعید شاید بھاگ گیا ہے، اسے بھی گرفتار کر لو۔ محل کے اندر پہنچ کر قاسم نے صفیہ کو اس کے کمرے کے اندر دھکیل دیا اور باہر سے کنڈی لگا دی۔ واپس آ کر مہلب کے اصرار پر قاسم نے طاہر کو اس کے سپرد کر دیا۔ سعید اور دوسرا پہرے دار محل کا کونا کونا چھان مارنے کے باوجود بھی نہ ملے۔ بالآخر ایک سپاہی نے یہ خبر دی کہ محل کی ایک کشتی غائب ہے۔ اس وقت تک وہ دوسرے کنارے پر پہنچ چکے ہوں گے۔ آدھی رات کے بعد جب مہلب طاہر کو قید خانے کے داروغہ کے سپرد کر کے ہدایات دے رہا تھا، سعید اور اس کا ساتھی عبد الملک اور عبدالعزیز کو اپنی سرگزشت سنا رہے تھے۔ طاہر بن یوسف دریائے دجلہ کے کنارے بڑے قید خانے کی ایک زمیندوز کوٹھری میں بند تھا۔ صبح ہو چکی تھی، لیکن قید خانے میں ابھی تک تاریکی تھی۔ دو پہرے دار آئے اور اسے سوتا دیکھ کر کھانا رکھ کر چلے گئے۔ ایک دو مرتبہ طاہر کی آنکھ کھلی، لیکن کمرے میں تاریکی پا کر وہ کروٹ بدل کر سو گیا۔ بالآخر اس نے محسوس کیا کہ اسے کوئی جھنجھوڑ کر جگا رہا ہے۔ کون؟ اس نے انگڑائی لیتے ہوئے سوال کیا۔ آہستہ بولو۔ طاہر نے گھبرا کر آنکھیں کھولی اور تاریکی میں غور سے دیکھنے کے بعد اپنے قریب ایک اور آدمی کو پا کر اٹھ بیٹھا۔ اجنبی نے کہا، جب سے یہ قید خانہ بنا ہے شاید اتنی دیر سونے والا یہاں کوئی نہیں آیا، اب تو دوپہر ہونے والی ہے۔ طاہر نے جواب دیا، میں کئی راتوں سے اطمینان کی نیند سو نہیں سکا۔ تو اطمینان رکھو، یہاں تم باقی عمر مزے کی نیند سو سکو گے۔ تم کون ہو؟ میں کبھی کوئی تھا، لیکن اب تو میں ایک قیدی ہوں۔ رات جب میں یہاں لایا گیا تھا تو میرے خیال میں یہاں اور کوئی نہیں تھا، شاید تمہیں ابھی ابھی یہاں پہنچایا گیا ہے۔ نہیں،
میں کئی مہینے سے شاہی مہمان ہوں۔ میری اور آپ کی کوٹھری کے درمیان ایک دیوار کا پردہ ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے یہ زمین دوز کمرے بہت کشادہ تھے، لیکن بعد میں قیدیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر ان کے درمیان دیواریں کھڑی کر کے انہیں 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ تو آپ کس راستے سے یہاں پہنچے؟ اجنبی نے کہا، آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ شروع میں یہاں دیکھنا مشکل ہوتا ہے۔ میرا بازو پکڑ لو، گھبراؤ نہیں۔ چند دن کے بعد تمہیں بھی میری طرح تاریکی میں دیکھنے کی عادت ہو جائے گی۔ طاہر نے اجنبی کے ساتھ ایک تنگ محراب سے گزرتے ہوئے کہا، یہ راستہ تو بہت کشادہ ہے۔ اجنبی نے جواب دیا، نہیں، ابھی تک آپ نے اپنی کوٹھری کا جائزہ نہیں لیا۔ یہ دروازہ اسے 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ میری کوٹھری بھی اسی طرح کی ہے۔ چند قدم اور چلنے کے بعد اجنبی نے جھک کر زمین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ دیکھو، یہ سوراخ میرے کمرے میں جاتا ہے۔ یہاں سے گزرنے کے لیے مشق کی ضرورت ہے۔ تم شاید نہ گزر سکو، تم ذرا موٹے ہو، لیکن تم بھی بہت جلد میرے جیسے ہو جاؤ گے۔ جب میں یہاں آیا تھا تو میں بھی کافی موٹا تھا۔ قریباً 1 ماہ کے بعد یہاں کی نمی کی وجہ سے ہلکا ہلکا بخار شروع ہوتا ہے اور بھوک مر جاتی ہے۔ یہ راستہ تم نے کیسے دریافت کیا؟ اس نے جواب دیا، جب میں یہاں لایا گیا تھا تو اس کمرے میں ایک شخص کبھی کبھی دیوار سے ٹکرے مارا کرتا تھا۔ 2-3 دن میں نے کوئی توجہ نہ دی، لیکن ایک دن میں نے اس کے جواب میں دیوار کو کھٹکھٹانا شروع کر دیا تو تھوڑی دیر کے بعد کسی نے میرے کمرے میں دیوار کے قریب سل اوپر اٹھائی اور سر باہر نکال کر کہا، السلام علیکم۔ میں اس قدر ڈرا کہ اگر باہر نکلنے کا راستہ ہوتا تو میں شاید دریا میں بھی چھلانگ لگانے سے دریغ نہ کرتا۔ وہ بولا، ڈرو نہیں، میں تمہارا پڑوسی ہوں۔ تھوڑی دیر غور سے دیکھنے کے بعد میں نے اسے پہچان لیا۔ وہ قاضی ابو داؤد تھا، جس نے ایک مقدمے میں سابق وزیر اعظم کی مرضی کے مطابق فیصلہ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ راستہ انہوں نے میرے یہاں آنے سے بہت مدت پہلے کھودا تھا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ بیکاری سے اکتا کر میں نے اس دیوار کے قریب فرش کی 2 سیلیں اکھاڑ ڈالی اور فرش کی نمدار مٹی کو ایک ٹوٹے ہوئے برتن کے ٹکڑے کے ساتھ کھودنا شروع کر دیا۔ وہ کہتے تھے کہ چند دنوں میں انہوں نے یہ سوراخ نکال لیا تھا، لیکن اس کمرے میں کسی کو نہ پا کر انہیں بہت افسوس ہوا۔ پہلی ملاقات کے بعد ہی مجھے انہوں نے اپنا گرویدہ بنا لیا، لیکن وہ 1.5 ماہ کے بعد چل بسے۔ پہرے دار یہاں صبح و شام صرف 2 بار آتے ہیں، اس کے بعد سارا دن اور ساری رات ہم ایک دوسرے سے مل سکیں گے۔ صرف جمعہ کے دن وہ صفائی کے لیے آتے ہیں۔ اس دن آپ سوراخ پر یہ سیلیں رکھ دیا کریں، اور بہتر یہ ہوگا کہ اپنا بچھونا بھی یہیں ڈال دیا کریں۔ قید تو یقیناً میری طرح آپ کو بھی لامتناہی ہوگی۔ مجھے معلوم ہے کہ قید خانے کے اس حصے میں صرف وہی لوگ بھیجے جاتے ہیں جن کا کوئی جرم نہیں ہوتا، لیکن تم تو نوجوان ہو۔ میں حیران ہوں کہ حکومت نے تمہیں اتنی اہمیت کیوں دی ہے۔ میں نے شاید تمہیں کہیں دیکھا ہے۔ چلو دوسری طرف چلیں، ادھر تاریکی ذرا کم ہے۔ طاہر نے اجنبی کے ساتھ پھر اپنی جگہ آ بیٹھا۔ اجنبی نے کہا، تم کھانا کھا لو۔ طاہر نے جواب دیا، مجھے بھوک نہیں۔ اجنبی نے کہا، حقیقت یہ ہے کہ یہاں آ کر پہلے دن کوئی قیدی کھانا نہیں کھاتا۔ میں نے بھی 2 دن نہیں کھایا تھا، لیکن آہستہ آہستہ آدمی عادی ہو جاتا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ تم یہاں کیوں کر پہنچے؟ میں تمہارے اور کسی کام نہیں آ سکتا، لیکن اپنی اپنی سرگزشت سنا کر ہم ایک دوسرے کا بوجھ ہلکا کر سکتے ہیں۔ مجھے شک پڑتا ہے کہ میں نے تمہیں کہیں دیکھا ضرور ہے۔ یہاں آ کر حافظے پر بہت اثر پڑتا ہے۔ میرا نام طاہر بن یوسف ہے۔ طاہر بن یوسف، میں نے یہ نام کہیں سنا ہے۔ تم فوج میں تھے؟ نہیں۔ تو پھر کس محکمے میں تھے؟ کسی میں نہیں۔ میں بغداد میں ایک بہت بلند مقصد لے کر آیا تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے، یہ کوٹھریاں صرف بغداد میں بلند مقصد لے کر آنے والوں کو نصیب ہوتی ہیں۔ خلیفہ اور سلطنت کے عہدیداروں کا عتاب صرف ان لوگوں پر نازل ہوتا ہے جن سے خدا خوش ہو۔ اچھا اب مجھے شروع سے اپنی سرگزشت سناؤ۔ طاہر نے بغداد میں اپنی آمد اور قاسم کے ساتھ تیغ آزمائی کے واقعات سے اپنی سرگزشت شروع کی۔ اجنبی نے اسے ٹوکتے ہوئے سوال کیا، مجھے یاد آیا، تم وہی نوجوان ہو۔
ارے میں نے اس دن بھی دعا مانگی تھی کہ خدا تمہیں نظر بد سے بچائے۔ اچھا آگے سناؤ۔ طاہر نے خوارزم کے سفیر کے ساتھ ملاقات کا ذکر کیا تو وہ چونک اٹھا۔ میری طرف دیکھو، میں ہی ہوں وحید الدین۔ آپ؟ طاہر نے اچانک سوال کیا۔ ہاں، میں وہی بد نصیب ہوں۔ مجھے یہاں سے رہائی کی امید نہیں اور آپ کو اپنی معصومیت کا یقین دلا کر میں آپ سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا، لیکن چونکہ ہم ساتھی ہیں اس لیے آپ کی تسکین کے لیے خدا کو حاضر و ناظر جان کر قسم کھاتا ہوں کہ میں نے چنگیز خان کے پاس کوئی ایلچی نہیں بھیجا۔ طاہر نے کہا، مجھے آپ پر یقین ہے۔ اگر آپ پر وہ کوئی جرم ثابت کر سکتے تو کھلی عدالت میں مقدمہ چلاتے۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کو کب اور کیسے اس قید خانے میں بھیجا گیا۔ آپ پہلے اپنی سرگزشت ختم کریں، میں آپ کو آپ کے تمام سوالات کے جواب دوں گا۔ طاہر نے آخر تک اپنی سرگزشت سنائی۔ وحید الدین کچھ دیر گہری سوچ میں اس کی طرف دیکھتا رہا، بالآخر بولا، اب میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ آپ کی سرگزشت سننے کے بعد میرا یہ شک یقین کی حد تک پہنچ چکا ہے کہ میں محلب بن داؤد کی سازش کا شکار ہوا ہوں۔ یہ شخص بغداد میں چنگیز خان کے سفیر کا ملازم تھا۔ شہزادہ مستنصر کی سفارش پر میں نے اسے اپنے دفتر میں رکھ لیا۔ جہاں تک علم کا تعلق ہے میں اب بھی اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اپنی عمر کے لحاظ سے وہ بہت ہوشیار ہے۔ شہزادہ مستنصر کی بدولت اس نے خلیفہ تک رسائی حاصل کر لی اور میں یہ محسوس کرنے لگا کہ میں برائے نام وزیر خارجہ ہوں، ورنہ وہ سیاہ و سفید کا مالک ہے۔ اگر میرے دن اچھے ہوتے تو میں پہلے ہی مستعفی ہو جاتا، لیکن میرے مقدر میں یہ ذلت تھی۔ میں نے ایک دو دفعہ اسے مستعفی ہونے کے لیے کہا، لیکن اس نے خلیفہ کے پاس شکایت کی۔ خلیفہ نے مجھے ڈانٹا۔ اس کے بعد میں نے اس کی طرف سے آنکھیں بند کر لیں۔ چنگیز خان کے عروج کی داستانیں مشہور ہوئی تو اس نے مجھے مشورہ دیا کہ اس کے ساتھ دوستانہ معاہدہ کر کے خوارزم کے خلاف متحدہ محاذ بنایا جائے۔ میں نے اس تجویز کی مخالفت کی اور وہ بھی چپ ہو رہا۔ میں نے وزیر اعظم سے کئی بار شکایت کی کہ یہ شخص خطرناک ہے، لیکن اس نے اس بات کی پرواہ نہ کی۔ ایک دن مجھے خلیفہ نے بلا کر یہ حکم دیا کہ میں چنگیز خان کے نام دوستی کا پیغام بھیجوں، لیکن میں نے یہ عذر پیش کیا کہ موجودہ صورت میں ہمارے کسی ایلچی کا خوارزم کی حدود عبور کر کے قراقرم پہنچنا ممکن نہیں۔ اگر وہ راستے میں پکڑا گیا تو دربار خلافت کی بدنامی ہوگی۔ خلیفہ نے میرا اعتراض سن کر کوئی زور نہ دیا، لیکن چند دن بعد مجھے محلب نے بتایا کہ آج وزیر اعظم نے خلیفہ کو ایک خط پیش کیا ہے جو حکومت خوارزم نے حکومت بغداد کے ایک ایلچی کی تلاشی لینے کے بعد برآمد کر کے بغداد میں ایک سفیر کو بھیج دیا ہے۔ اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ اس خط پر میرے دستخط ہیں، اس لیے مجھ سے باز پرس ہوگی۔ بہتر یہ ہے کہ میں روپوش ہو جاؤں، لیکن میں نے اس کا مشورہ قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا، چونکہ میں نے ایسا خط نہیں لکھا اس لیے مجھے باز پرس کا ڈر نہیں۔ میں ابھی خوارزم کے سفیر، وزیر اعظم اور خلیفہ کے سامنے یہ معاملہ صاف کرتا ہوں۔ لیکن میں جب مکان سے باہر نکلا تو 8-10 سپاہی اور کوتوال دروازے پر کھڑے تھے۔ محلب کے اشارے پر مجھے گرفتار کر لیا گیا۔ اب مجھے یقین ہے کہ محلب نے میرے جعلی دستخط سے یہ خط بھجوا دیا تھا، اور خلیفہ کا میرے بعد اسے وزیر خارجہ کا عہدہ دینا یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ سب کچھ خلیفہ کے حکم سے ہوا۔ وہ بدنامی کے خوف سے مجھ پر مقدمہ چلانے سے ڈرتے تھے، اور خوارزم کے سفیر کو تسلی دینے کے لیے انہوں نے مجھے یہاں بھیج کر مشہور کر دیا کہ مجرم کہیں روپوش ہو گیا ہے۔ تو آپ کے خیال میں وزیر اعظم اس سازش میں شریک نہیں؟ اگر وہ اس سازش میں شریک ہوتا تو میرے ساتھ محلب کو بھی یہاں ہونا چاہیے تھا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ میری گرفتاری کا بھی اس کو علم نہیں، ورنہ میرے خلاف کھلی عدالت میں مقدمہ چلاتا۔ میں یہ مانتا ہوں کہ وہ پرلے درجے کا جی حضور ہے، لیکن اسے تاتاریوں سے نفرت ہے اور وہ خوارزم کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھنے کا حامی تھا۔ اس کی سب سے بڑی کمزوری صرف اپنے نالائق بیٹے سے محبت ہے۔ طاہر نے کہا، لیکن خلیفہ نے چنگیز خان کو پیغام بھیجنے کے لیے آپ کا نام استعمال کیوں کیا؟ وہ آسانی سے آپ کو نکال کر محلب یا کسی اور آدمی کو اعلی کار بنا سکتا تھا۔
یہ اس لیے کہ ایلچی کے پکڑے جانے کی صورت میں کسی ایسے شخص پر حرف آئے جس کی خدمات کی خلیفہ آئندہ کے لیے ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ میرے متعلق خلیفہ کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ میں ایسے معاملے میں رازداری سے کام نہ لوں گا۔